بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھے محمد دعا ہے پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس فرش فضائے حسین پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھیں ارشاد خداوندی ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین کہ اے مسلمانوں ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا. یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے. یہ کس کا وجود ہے جسے خدا نے خیر کامل کہا؟
تو تمام شیعہ مفسرین نے لکھا کہ وہ وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ کسی اور کا وجود نہیں بلکہ ہمارے بار میں سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا میں خدا اس کی زندگی میں خیر لاؤں گا، جو بھی اس وجود کو مانے گا میں خدا اس کی زندگی میں برکت لاؤں گا۔ علماء فرماتے ہیں خیر کا مطلب کیا ہے کہ جس کی زندگی میں خیر ہوتا ہے اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ آج دنیا کا ہر بندہ جس چیز کی تلاش میں ہے وہ کیا ہے؟ سکون ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں پیس آف مائنڈ۔ آج بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے اداکار آپ دیکھیں گے سکون لینے کے لیے کوئی یوگا کرتا ہے، کوئی میڈیٹیشن کرتا ہے، کوئی سکون لینے کے لیے کشمیر گھومنے جاتا ہے۔ سندھ کے لوگ تو چلو کراچی چلے جاتے ہیں سمندر پہ سکون لینے۔ تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں کیا ڈھونڈنا چاہتا ہے؟ سکون کی تلاش میں۔ اور اللہ نے کہا اگر سکون میں نے کسی چیز میں رکھا ہے تو امام زمانہ میں رکھا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی فرزند زہرا کو مانے گا میں خدا اس کی زندگی میں خیر لاؤں گا، اور خیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی زندگی میں سکون لاؤں گا۔ یعنی جس کے پاس امام زمانہ ہوگا اس کے پاس کائنات کا سکون ہوگا۔ آپ نے سن لیا، واہ کر لیا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میری مجلس کی ابتدا میں مولا کا ذکر، میری مجلس کی انتہا میں امام زمانہ کو سلام دیا جاتا ہے، میں گھر میں جو نظر کروں، نیاز کروں، اپنے مولا کو یاد کرتا ہوں، میں سلوات پڑھوں تو آخر میں وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہوں تو میں کہوں پروردگارا میں نے تو امام زمانہ کو مانا، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے کیا میری زندگی میں وہ سکون ہے؟ سوال تو یہی ہے نا، کیا میری زندگی میں وہ سکون ہے جس کا وعدہ پروردگار عالم نے کیا ہے کہ فرمایا جو امام زمانہ کو مانے گا خدا اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ڈالے گا۔ مومن نے کہا نہیں مولانا ہماری زندگی میں تو وہ سکون نظر نہیں آتا، ہمیں تو رات کو تب تک نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہ کھا لیں، ہم ڈپریشن کی بیماریوں میں مبتلا، ہم انزائٹیاں میں مبتلا، تو مولا فرماتے ہیں کہ جس نے امام زمانہ کو مان لیا خدا اس کی زندگی میں سکون لائے گا۔ اور پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو میری زندگی میں وہ سکون نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اگر کمی ہے تو میرے اندر کمی ہے، تو مجھے کیسے پتا چلے کہ میں کس طرح امام زمانہ کو مانوں کہ میری زندگی میں سکون آ جائے، میری زندگی میں اطمینان آ جائے؟ تو قرآن نے ایک شرط بتا دی، ابادائی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ہاں یہ وجود جسے میں نے باقی رکھا ہے اس وجود میں تمہارے لیے سکون ہے، لیکن اے مومن مسلمان شرط یہ ہے کہ جب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا۔ جب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا تب تک تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے مولانا پھر یہ ایمان کو کیسے داخل کیا جائے؟ میں نے العجل بھی کہا، میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا، اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہا، تو میں تو مومن بن گیا۔ اصطلاح تشیع میں مومن کسے کہا جاتا ہے؟ ایک مومن آیا کچھ لوگوں کو لے کر کہنے لگا مولانا یہ مومن بھائی ہے، یہ مسلمان بھائی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا مطلب یہ مومن بھائی ہے یہ مسلمان بھائی ہے؟ کہا یہ صرف محمد رسول اللہ کہتا ہے اور یہ علی ولی اللہ کہتا ہے، تو یہ بنا مومن بھائی وہ بنا مسلمان بھائی۔ ہاں یہ اصطلاح عام ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ امام زمانہ کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ جبکہ خدا خود کہے کہ جو بقیت اللہ کو مانے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہاری دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا۔ تو ایمان صرف کہنے کا نام نہیں ہے، ایمان دخول کا نام ہے۔ فرمایا اے حبیب نے کہہ دے انہوں نے ابھی اسلام لایا ہے، ایمان ابھی داخل نہیں ہوا۔ تو دخول ایمان کیا ہے؟
ایمان کہتے کسے ہیں؟ میرے وجود میں ایمان کیسے آئے گا اور مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے امام زمانہ کو مان لیا اور میرے وجود میں ایمان آ چکا ہے؟ فرمایا ایمان یام ہے یقین کا، جس کے اندر یقین ہے یہ مومن ہے، اگر یقین نہیں تو مومن نہیں۔ ایک بندہ کہتا تو ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ اللہ کو بڑا مانتا بھی ہے کہ نہیں؟ مسلمان کہتا ہے اللہ اکبر لیکن اپنے عمل سے کہتا ہے امریکہ اکبر، کہتا ہے بڑا اللہ ہے لیکن ڈرتا اللہ سے نہیں ہے، ڈرتا امریکہ سے ہے۔ تو کہاں کہنا اور کہاں اس پر یقین کرنا؟ اس مجمع میں ہر بندے کو یقین ہے کہ قیامت ہے، ہر بندے کو یقین ہے کہ جہنم ہے، ہر بندے کو یقین ہے کہ جنت ہے، ہر بندے کو یقین ہے کہ حور ہے۔ جب تجھے یقین ہے حور ہے پھر دنیا کی حوروں کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ حور وہاں ہے، حور یہاں تو ہے نہیں، لیکن تو جب یہاں والیوں کو حور سمجھے گا تو یہ دھوکہ ہے۔ جب تو کہتا ہے جنت وہاں ہے تو پھر دنیا کو جنت کیوں سمجھتا ہے؟ جب تو کہتا ہے کہ راحت وہاں ہے پھر راحت کو یہاں کیوں ڈھونڈتا ہے؟ تو کہنا اور ہے، یقین کرنا اور ہے۔ تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے وجود میں یقین ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ لیکن کہ اللہ پر یقین ہے، جب رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو مسبب الوجود اللہ کو سمجھتا ہے یا کسی وڈیرے کو سمجھتا ہے؟ تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک دنیا والوں کو سمجھتا ہے، اللہ کو سمجھتا ہے۔ امام حسین کا کربلا میں جانا حسین کے یقین کی نشانی تھی کہ ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے، ایک طرف 72 یا 100 لوگ کھڑے ہیں، لیکن حسین کو یقین ہے جو حق پر ہوتا ہے کامیابی اسی کو ہوتی ہے۔ لیکن وہ کلمہ تو پڑھ رہے تھے لیکن یزید کے پاور کو دیکھ رہے تھے، یزید کی طاقت کو دیکھ رہے تھے، یزید کے تلواروں کو دیکھ رہے تھے، یزید کے زر و جواہر کو دیکھ رہے تھے اور سمجھ ہی رہے تھے کہ کامیابی یزید کے پاس ہے، لیکن خدا کہہ رہا تھا کامیابی حسین کے پاس ہے۔ لیکن ان کو نہ زر نظر آ رہا تھا، نہ دولت نظر آ رہی تھی، کٹی ہوئی گردنیں نظر آ رہی تھی، لٹتے ہوئے خیمے نظر آ رہے تھے، تو یہ سمجھ رہے تھے حسین کے پاس ناکامی ہے، کامیابی یزید کے پاس ہے۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ آج یزید زندہ نہیں ہے، حسین زندہ ہے۔ جسے یقین کامل تھا وقت نے اس کے یقین کو ثابت کیا۔ آج کون سی جگہ ہے جہاں یزید کے نام پہ اتنا اجتماع ہوتا ہو؟ لیکن بستی میں چلے جاؤ، گاؤں میں چلے جاؤ، شہروں میں چلے جاؤ، چوراہوں پہ چلے جاؤ تو حسین کے نام پہ اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ حسین کو پتا تھا کل میرے ساتھ 72 ہیں لیکن میں یقین پہ ہوں خدا لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت ڈال رہا ہے۔ یا تو اللہ کے نام پہ اتنا مجمع جمع ہوتا ہے یا تو حسین کے نام پہ مجمع جمع ہوتا ہے۔ مکے چلے جاؤ تو اللہ کے نام پہ حاجی جمع ہوتے ہیں، کربلا چلے جاؤ تو حسین کے نام پہ زائر جمع ہوتے ہیں۔ کہا تجھے یقین کامل ہے حسین ابن علی تو میرے نام کو بلند کر، میں خدا تیرے نام کو بلند کروں گا۔ تو میرے عزیز خلاصہ کر رہا ہوں، ایمان کی زیادہ ڈیفینیشن میں نہیں جا رہا تاکہ بچہ سمجھ جائے۔ ایمان نام ہے یقین کا، ایمان لا الہ الا اللہ کا نام نہیں، ایمان محمد رسول اللہ کا نام نہیں، ایمان علی ولی اللہ کا نام نہیں، یہ سارا اسلام کا نام ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تجھے علی پر یقین کتنا ہے، تجھے نبی پر یقین کتنا ہے، تجھے اللہ پر یقین کتنا ہے۔ جسے مصطفیٰ پر یقین تھا وہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑتا رہا، اور جن کے وجود میں یقین نہیں تھا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہی تو
یقین کی منزل ہے، یہی تو یقین کی منزل ہے۔ وہ ظاہری جیت کو نہیں دیکھتے، وہ ظاہری ہار کو نہیں دیکھتے۔ میں نے کل کی مجلس میں قدم گاہ میں ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمان جو کہتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ میں نے کہا ذرا مفتی بتائے، ایک صحابی میدان چھوڑ کے بھاگ رہا تھا، دوسرا ٹوٹی ہوئی تلوار سے دفاع کر رہا تھا، تو کس کے پیچھے چلے گا؟ مسلمان کو سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان ہر کسی کے پیچھے چلے تو ہدایت پا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ میں نے کہا دو معیار تمہیں ملیں گے، ایک وہ ہے جسے اللہ پر یقین ہے اور یقین کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جس کے وجود خدا پر یقین نہیں ہے۔ یہ عجیب حدیث یاد کر لیجئے، ہنس میں آپ کو دیتا ہوں، جہاں جہاں پھنسیں یہ کچھ چیزیں انسان کو یاد۔ ایک میں نے جنہوں نے مجلسیں سنی، میں نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم آپ کو یاد دلوائی۔ ایک تو شیعہ یہ یاد کر لیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، تیسرا کس کی اطاعت؟ اولی الامر کی اطاعت۔ تو مسلمانوں سے پوچھئے، پہلے کا تو پتہ ہے، دوسرے کا تو پتہ ہے، یہ تیسرا کون ہے؟ اولی الامر۔ تو سارے مسلمان کہتے ہیں تیسری اطاعت ہے وقت کے حکمران کی، مطلب آج کے مفتی اور مولوی کا اولی الامر ہے عمران خان صاحب۔ اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جا رہا، ایک تو یہ ہنٹ یاد کر لیجئے۔ دوسرا یہ حدیث کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ جس کے پیچھے بھی چلو ہدایت پا جاؤ گے۔ میں نے کہا دیکھو کس کے پیچھے چلنا ہے، مسلمان فیصلہ خود کرے۔ کچھ وہ تھے جو میدان چھوڑ کے جا رہے تھے، اور کچھ وہ تھے، صرف مولا علی نہیں چند اور صحابی بھی تھے جو رسول خدا کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جسے یقین تھا توحید پروردگار عالم پہ، وہ میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے نہیں جاتا تھا، عزتوں کو بلند کرنے جاتا تھا، صفات کو دکھانے جاتا تھا کہ اگر مولا علی جنگ صفین ظاہری طور پہ نہ جیت پائے، لیکن تاریخ میں علی کا کردار جیتتا ہوا نظر آیا۔ ایک وہ تھا جسے علی مارنے کے لیے نکلے تھے اور اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے بدن سے پورا لباس اتار دیا تھا۔ اگر مولا چاہتے تو ہم ریاض کے گردن کو وہیں پہ کاٹ دیتے، لیکن علی کس کو بچا رہے تھے؟ علی عفت کو بچا رہے تھے، علی حیا کو بچا رہے تھے کہ اگر علی جنگ ہارتے ہیں ہار جائیں، لیکن حیا علی بچ جائے۔ یہ اہل بیت کا فلسفہ نہیں ہے کہ ہر قیمت میں ہمیں جنگ جیتنی ہے، نہیں، وہ جانتا تھا کہ علی کی آنکھوں میں حیا ہے، علی نجاست سے دور ہے، نجاست علی سے دور ہے، اور جیسے اس نے اپنے بدن سے کپڑے اتار دیے، علی تلوار چلانے ہی والے تھے، لیکن علی نے دشمن کو چھوڑا، اطاعت خدا کو چنا، اور اپنی آنکھوں کے آگے علی نے اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ مولا فرماتی ہے علی کی سیرت نہیں ہے، اب مسلمان کا فیصلہ ہے، وہ علی کے حیا کو فالو کرے گا یا اس کی بے حیائی کو فالو کرے گا۔ یہ فیصلہ انسان کا اپنا ہے، اور اس معیار پہ وہی اترتا ہے جس کے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ یقین کامل ہوتا ہے۔ جب یقین ہو تو یہ نہیں دیکھتا جنگ ہار رہا ہوں، جب یقین ہوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے میرا رب کس چیز کے راضی ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ آ، خدا تجھ سے راضی
حسین تو خدا سے راضی. جناب عمر کا جملہ ہے نا کہ پوری زندگی حسرت رہی یہ لقب مجھے ملتا. اے عمر کون سا لقب ہے کہ جب رسول نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. کہ یہ لقب کیوں آپ چاہتے تھے کہ ہم سب تو خدا سے محبت کرتے ہیں پر ہمیں یقین نہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. یہ تاریخ کا واحد صحابی ہے علی ابن ابی طالب جس کے لیے رسول نے کہا یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. آج یہ پورا مجمع حسین سے محبت کرتا ہے لیکن مجھے کیسے پتا چلے کہ حسین بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں. آج اس امت کا ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں لیکن تجھے کیسے پتا چلے کہ مصطفیٰ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں. اس کی دلیل یہی ہے کہ جب تک ایمان نہیں آتا تب تک ان کے دلوں میں تیرے لیے محبت نہیں آتی. اور ایمان نام ہے یقین کامل کا, ایمان نام ہے یقین محکم کا. یقین ہو اللہ پر, یقین ہو حسین کی ذات پر, یقین ہو علی مرتضیٰ کی ذات پر. اچھا آپ کہیں گے مولانا ہمیں یقین ہے, ہمیں کیا ہے یقین ہے. میں ذرا واضح کر دوں کہ یقین میں اور علم میں فرق ہوتا ہے. آپ سب کو یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا ہے, ایسا ہے کہ نہیں, لیکن میں لفظ یقین استعمال نہیں کروں گا. میں کہوں گا آپ سب کو علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا ہے. پورا مجمع کہتا ہے کہ قبلہ جو مر جائے وہ نقصان نہیں دیتا. بے ضرر ترین وجود کائنات میں اگر کوئی ہے تو مردہ ہے. کوئی مر گیا اس کا جنازہ پڑا ہو مردہ نقصان نہیں دیتا. تو دیکھیے یقین اور علم میں کیا فرق ہے اسی مثال سے واضح ہو جائے گا. آپ سب کو علم ہے, کوئی کہے گا مجھے یقین ہے, میں کہوں گا یقین نہیں ہے, علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا. آپ کہیں گے مولانا یقین ہے, میں نے کہا اگر یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا تو ایک رات اس مردے کے ساتھ سو کر دکھاؤ. اب یہاں سے علم اور یقین کے فرق کو واضح کرتا ہوا چلو آسان سے مثال. آپ سب کو علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا لیکن آپ اس مردے کے ساتھ سو کر دکھاؤ. 1000 کا بھی ملے گا. ایک کوئی بندہ جو سوئے مردے کے ساتھ, اپنا جاننے والا دوست ہے, ایک بند کمرہ, ایک رات آپ کو سلا دیتے ہیں, باہر سے کنڈی بند کر دیتے ہیں. تو آپ جواب میں کیا کہو گے, کیوں نہیں سو؟ جواب بھی نہیں ہے, جبکہ خود کہتے ہو مردہ نقصان نہیں دیتا, پھر سوتے کیوں نہیں؟ دیکھیے مصطفیٰ کے ساتھ ہونا اور ہے, لیکن نبی کے ساتھ رہ کر نبی پہ یقین کرنا اور ہے. نبی کہتے رہے ڈرو نہیں, لیکن ڈرتے رہے. لیکن ایک علی تھے جو شب ہجرت سوتے رہے پر علی ڈرے نہیں. ڈرنا فضیلت نہیں ہے, شب ہجرت موت کے بستر پہ سونا فضیلت ہے. یقین اور ہے, اس کا علم رکھنا اور ہے. کئی تھے جو نبی کے ساتھ تھے, وہ ڈرتے بھی تھے, پھر کبھی کبھی روتے بھی تھے. لیکن ایک علی مرتضیٰ تھے جسے خدا پر یقین تھا. الا انہم اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے ولی ہیں نہ خوف ہوتا ہے, نہ حزن ہوتا ہے, نہ غم ہوتا ہے. اور مومن تجھے یقین ہے مردہ نقصان نہیں دیتا, لیکن تو رات کو سو نہیں پاتا کیونکہ یقین نہیں ہے, تجھے علم ہے. اگر یقین ہوتا جیسی نیند تجھے اپنے گھر کے بستر پہ آتی ویسی نیند اس مردے کے ساتھ آتی. ہر بندے کو علم ہے کہ موت علی کی زیارت کا پیغام ہے, لیکن سبھی ڈرتے ہیں. میں نے کہا جی مومن ہے, موت تو علی کی زیارت ہے, پھر تو ڈرتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے مجلس میں سنا ہے, یقین نہیں ہے. اسے بتایا گیا جنت ہے, حور ہے, جہنم ہے, پھر یہ سارے آپ کے ایکٹرز اور یہ سارے چھوٹے بڑے سیاستدان گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جب پتا ہے جہنم ہے, جب پتا ہے میزان ہے, جب پتا ہے حساب ہے, جب پتا ہے کتاب ہے. انہوں نے سنا ہے, یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا کبھی اللہ کی دربار میں بندہ گناہ نہ کرتا.
تو کہیں نہ کہیں اس کے علم میں ذرہ برابر شک ہے. ہو سکتا ہے جو مولوی کہہ رہا ہے کچھ نہ ہو. مولا فرماتے ہیں شیطان دیتا ہے کیش، اللہ دیتا ہے ادھار. تو بندے کو کیش اچھا لگتا ہے، ادھار اچھی نہیں لگتی. تو فرمایا یہیں پر یقین کی منزل ہے. جو یقین والا ہے وہ ادھار پہ بھروسہ کرتا ہے. جو شک والا ہے وہ فوراً کیش ملے، پتہ نہیں کل ملے نہ ملے، آج لے لو. پتہ نہیں کل کچھ ہو نہ. عمر ابن سعد نے یہی کہا نا، پتہ نہیں جنت ہو یا نہ ہو، جہنم ہو یا نہ ہو، تو رے کی حکومت لے لو. لیکن حور کو حسین کے وعدے پہ یقین تھا. یہ تیرا حساب ہے، تو یقین والوں کے ساتھ ہے یا شک والوں کے ساتھ ہے؟ تو یہاں تک تو ہر مولوی آپ کو سناتا ہے، لیکن سلوشن کیا ہے؟ میری عادت نہیں صرف مسائل بیان کر کے چلا جاؤں. میں یقین کیسے پیدا کروں؟ یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ پتا چلے نا. اصل بات یہ ہے 1 کروڑ تو سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کروڑ ملے گا کیسے؟ جنت تو سب کو اچھی لگتی ہے. بھائی مولانا جنت کا راستہ بھی تو بتائیے نا. علی سے تو سب پیار کرتے ہیں، لیکن علی کے گھر کا پتہ بھی تو ہو نا. تو یہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ میں نے کہا بڑا سمپل ہے، بڑا سمپل ہے. اگر سوچو تو اللہ تجھے مقام یقین دے. یہی مردے کی بات ہے. ایک رات اس مردے کے ساتھ کوئی سونے کے لیے تیار نہیں، جبکہ علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دے سکتا. تو میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے نا جو مرد شور غسال، مردوں کو دھونے والا، دیکھا ہے آپ نے؟ جس کا کام ہے غسل دینا. آپ کے گاؤں میں بھی کوئی ہوگا، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی خاتون کوئی مرد، جس کا کام یہی ہے کہ مردوں کو غسل دینا ہے. ڈیلی 7 جنازے، 6 جنازے، 2 جنازے، 4 جنازے وہ دھوتا رہتا ہے. اگر اسے کہو کہ ایک رات مردے کے ساتھ سو جائے گا، جس کا کام ہے مردوں کو دھونا، اگر اسے کہا جائے کہ آپ سو جاؤ، وہ تو بڑا آسانی سے سو جائے گا. اسے ڈر کیوں نہیں لگے گا؟ کبھی سوچا؟ بھائی جس کا کام ہے قبروں کو کھودنا، ڈیلی 5 قبریں، 6 قبریں، 10 قبریں کھودتا ہے، اس سے قبر سے ڈر نہیں لگتا. جس کا کام ہے ڈیلی مردوں کو دھونا، اسے مردے سے ڈر نہیں لگتا. اسے کو 1000 دوں سو جاؤ کہ ہم 1 ہفتہ سو جاؤں گا، کوئی بڑی بات نہیں. وہ مردے کے ساتھ بھی کاندھے پہ سر رکھ کے سو جائے گا. اسے ڈر کیوں نہیں؟ کیونکہ اس نے اتنا دھویا، اتنا دھویا، اسے یقین ہو گیا یہ اٹھتا ہی نہیں ہے. اس نے اتنا دھویا، اسے یقین ہو گیا کہ مردہ اٹھتا نہیں ہے. یقین تب پیدا ہوتا ہے جب تکرار عمل ہو. جتنی ریپیٹیشن زیادہ بڑھتی ہے اتنا کیا بڑھتا ہے؟ یقین بڑھتا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں ایمان ایک دن میں نہیں آتا. اتنا اللہ کی دربار میں جھکو، اتنا اللہ کی دربار میں سجدے کرو کہ تیرے وجود میں علی والا یقین پیدا ہو جائے. ایک دن کا نمازی ہو اسے یقین نہیں آتا جب تک دن میں 51 رکعت نماز نہ پڑھے. مولا فرماتے ہمارے شیعوں کی نشانی ہے کہ یہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. یقین تب پیدا ہوتا ہے. دوسرا مولا نے فرمایا ایک تو تکرار عمل، اتنا عمل کو تکرار کرو تاکہ تجھے یقین ہو جائے. کیوں امام رضا سے پوچھا گیا کہ مولا رضا جب محرم کا چاند نظر آتا ہے آپ اپنے سر سے عمامہ اتارتے ہیں، پاؤں سے جوتیاں اتارتے ہیں اور بازار میں حسین حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں، لگتا ہے اس سے جیسے حسین کل شہید ہوئے. امام رضا فرماتے ہیں اگر میں اس طرح اپنے دادا کا غم نہ مناتا تجھے یقین نہ آتا. اتنا اس عمل کو تکرار کرو، تکرار کرو، تکرار کرو، ریپیٹ کرو، ریپیٹ کرو، دہراؤ دہراؤ تاکہ دنیا کو یقین ہو جائے کربلا میں کوئی نبی کا نواسا تھا. کہا ہمارے شیعوں نے من کنت مولا کو دہرایا نہیں. تبھی دشمن کہتا ہے نبی نے کہا تھا، علی کا ہاتھ بلند کیا تھا کہ جس طرح تم مسلمان غدیر بھول گئے ہم کربلا بھلانے نہیں دیں گے. اگر یہ جلوس نہ ہوتے، اگر یہ چوراہوں پہ ماتمی نہ نکلتے، تو جس بچے کو تم نے گھر میں چھپا کے بٹھا لیا کہ میرے لال بیٹھ جاؤ،
حسین کی آواز کو نہ سنو. ہم گلیوں میں نکل کے حسین حسین کریں گے تاکہ تیرے گھروں کے اندر بھی حسین کی صدا آئے. تیرا بچہ تجھ سے پوچھے بابا یہ کس حسین کا ماتم کر رہے ہیں، اور تو بتانے پر مجبور ہو حسین تھا جسے کربلا میں مارا گیا. پھر وہ بچہ پوچھے گا وہ کون سا لعین تھا جس نے اپنے نبی کے نواسے کو مارا تھا. یہ چھپانے سے بھی یزید چھپ نہ پائے. وہ بتائے کوئی یزید تھا، پھر وہ پوچھے گا یہ کس کا بیٹا تھا جس نے ایسے ناخلف بدکار بد صفت بچے کو نبی کے تخت بٹھایا. پھر اس کو اس کے باپ کا نام بھی پتہ نہ پڑے. پھر پوچھا جائے گا اس کے باپ کو کس نے رکھا تھا. کڑی سے کڑی ملتی ہے. ہاں فرق ہے، ایک فرق ہے دوسرے مسلمانوں میں اور شیعہ مسلم میں. سارے مسلمان یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، شیعہ بھی بھیجتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے. شیعہ صرف لعنت نہیں بھیجتے، شیعہ سوال کرتے ہیں کہ بتا یزید کو یزید بنایا کس نے تھا. اصل ہے کڑی کو کڑی سے جوڑا جائے تو انسان کو ہدایت ملتی ہے. اللہ نے جب خلقت کا منصوبہ شروع کیا نا تو قصہ خلقت آدم میں ابتدا میں حابیل و قابیل کا واقعہ ہے. یہ ایسے نہیں ہوا. خدا انتہا بتانا چاہتا تھا کہ انسان کو قتل کبھی کرتا ہے جب انسان کے وجود میں حسد کی صفت پیدا ہوتی ہے. حسد تھا آل علی سے، بنو امیہ کا، کہ صدیوں سے ہم عرب کے اوپر حکمرانی کرتے رہے. اب یہ ساری حکومت ہم علی اور آل علی کو دیتے ہیں. تو ابتدائے خلقت میں جو پہلا گناہ ہوا اس کی جڑ تھی حسد، اور واقع کربلا ہوا اس کی جڑیں بھی ملتی ہیں کس سے؟ حسد سے. جناب مختار کا ڈرامہ سب نے دیکھا ہوگا. اس کے ڈرامے میں شروع میں ایک سین دکھایا جاتا ہے، وہ پورے ڈرامے کا خلاصہ ہوتا ہے. ایک رائٹر جب لکھتا ہے نا کسی ڈرامے کو تو ایسا ہی کوئی کہانی نہیں ڈالتا. اگر آپ نے دیکھا ہو تو ڈرامے کے ابتدا میں کھیتوں میں ایک وحشی حیوان بھاگتا ہے. مختار کئی لوگوں کو بھیجتا اس حیوان کا شکار کرے، لیکن کوئی اسے تیر مار نہیں پاتا. لیکن آخر میں مختار اس حیوان کو تیر مارتے ہیں اور کھیتوں کو گرنے سے لوٹنے سے بچا لیتے ہیں. رائٹر نے یہ پہلا سین کیوں ڈرامے میں لایا؟ کیونکہ اس سین میں پوری کہانی کا نچوڑ تھا کہ بالآخر مختار ان وحشیوں کو پکڑے گا، اور ان وحشیوں کو جس طرح اس جانور کو مارا تھا اسی طرح حسین کے قاتل جو جانور تھے ان کا شکار مختار کرے گا. خدا نے انسانیت کی ابتدا میں قصہ بتایا کہ حابیل اور قابیل کا قصہ دیکھو کہ یہ کیوں مار رہا ہے. انسان میں جو کمپٹیشن ہے اس کی بنیاد حسد ہے. آل علی سے حسد ہے. ابن زیاد کے پاس جب ہانی عروہ کو لایا گیا کہ یہ تیرا کیسا عقیدہ ہے کہ حکومت آل علی کو ملے، تخت آل علی کو ملے، فضیلت آل علی کو ملے، باب مدینہ العلم علی کو بنایا جائے، جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین کو بنایا جائے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. انہوں نے کہا زیاد یہ نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا، کہ فضیلتیں عطا پروردگار اعظم. تم جنگ علی سے نہیں کر رہے، جس نے علی کو انتخاب کیا ہے تم جنگ اس سے کرو. یہ جنگ تیری خدا سے ہے، علی سے نہیں ہے. جو حسین سے لڑے حسد کی بنیاد پہ، جنگ حسین ابن علی سے نہیں ہے. جنگ کس سے ہے؟ پروردگار عالم سے ہے. تو فرماتے اس لعین کے سامنے جب کٹی ہوئی گردنیں لائی گئی، میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کسی بھوکے کو کھانا نہ دکھائے، اللہ کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے. کوئی بندہ 3 دن کا بھوکا ہو، آپ اس کے سامنے لا کے کھانا رکھو، اس پہ گزرتی کیا ہو؟ بڑا تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر 4 سالہ بچی ہو جس نے 3 دن سے کچھ بھی نہ کھایا ہو اور اس کے سامنے تو بیٹھ کے کھانا کھائے اور بچی کو ایک لقمہ بھی نہ دے،
जो इतनी प्यासी हो तो उसके सामने बैठ के पानी पिए। मौला फरमाते अपने घोड़ों को पानी पिला रहे थे, अपने सिपाहियों को पानी पिला रहे थे, पर हुसैन की बच्ची कह रही थी मुझे एक घूंट पानी दे दे। फरमाते मलून पानी लेकर आया, बच्ची खुश हुई कि मुझे पानी पिलाएगा। मौला फरमाते सारा पानी इसने जमीन पे फेंक दिया। सकीना ने खुद को अर्ज़ करबला पे गिरा दिया। फरमाया जब ये लुटा हुआ काफिला ज़ियाद की दरबार में आया, अल्लाह लानत करे इस मलून पर, फरमाया उस वक्त ये खाना खा रहा था, लुक़्मे मुंह में डाल के चबाने लगा। फरमाते सकीना देख रही हैं, ये बच्चे देख रहे हैं, ये बीबियां देख रही हैं, और लईनों ने इसके सामने आकर कटी हुई गर्दनें रखी। फरमाया खाना खा भी रहा था, इशारा कर रहा था, ये किसका सर है? कहा ये हुसैन का सर है। ये किसका सर है? कहा ये अब्बास का सर है। ये किसका सर है? कहा ये औनो मोहम्मद का सर है। फिर कहा ये किसका सर है? कहा कि हुसैन के अली अकबर का सर है। कहते हैं जैसे इसने सर देखा ना, इसने खाने से हाथ छोड़ दिया। इसने कहा तुझे किसने कहा था कि हुसैन को मारो? का अमीर तेरा हुक्म था। कि अगर मैंने पहले इसे देखा होता कभी हुसैन के कत्ल के लिए हुक्म जारी न करता। का अमीर क्यों? कि जिसका इतना हुसैन बेटा हो, जिसका इतना खूबसूरत बेटा हो, उसे मारने की जरूरत नहीं, वो बेटे के मरने के बाद खुद तड़प तड़प के मर जाता। जब इस बच्ची का रोना देखते थे ना, ये बाबा से इतनी मोहब्बत करती है कि बार बार कहे मुझे मेरे बाबा का सर दो, मुझे मेरे बाबा का सर दो। कि मौला फरमाते हैं कि शाम की बाजार में एक मकाम ऐसा आया, जब ये पत्थर मारते थे बच्ची रोकर कहती थी मुझे मारो, मेरे बाबा को ना मारो। फरमाते हैं बच्ची को तकलीफ देने के लिए नेज़ों से सर को उठाते थे, जमीन पे रखते थे, नेज़ों की अनियों से हुसैन के सर को मारते थे। मौला फरमाते चंद जगहों पे इमाम हुसैन के सर ने कलाम किया। एक मकाम ये था कि आवाज आई ऐ लईम मारना है मारो, लेकिन सकीना के सामने मुझे न मारो। बच्चियां अपने वालिदैन से बड़ा प्यार करती हैं। कभी फरमाया श्रियो जब भी पानी पियो मेरी सकीना को जरूर याद किया। ऐशियो जब भी अपनी बच्चियों को देखा करो तो उन्हें तमाचे न मारा करो। बिलखस अगर किसी बच्ची का नाम तूने सकीना रखा है, किसी का नाम तूने ज़हरा रखा है, किसी का नाम तूने फातिमा रखा है, फरमाया कि जब भी बच्चियों को देखो बाप के लिए ज़रूरी है जब घर जाए तो बच्ची के लिए कुछ लेकर जाया करो, क्योंकि बच्चियां बाप के आने का बड़ा इंतज़ार करती हैं। सकीना ने भी बाबा का बड़ा इंतजार किया। इमाम ज़माना फरमाते मुझे फिदा-ए हुसैन की मुसीबत बड़ी पसंद है। बहनों से खुदा हाफिज की, बीवियों से खुदा हाफिज की। जब घोड़े पर सवार हुए तो कहा जुलझना आप जल्दी चल, कहीं फिर से कोई बहन मेरा दामन पकड़ ना ले। ये बेज़बान हैवान कहते मौला चलूं तो कैसे चलूं? कहा जुलझना तूने भी हुसैन का साथ छोड़ दिया, बस मुझे मैदान तक पहुंचा, उसके बाद वापस आ जाना। सुलझना ने सर को झुकाया का मौला चलूं तो कैसे चलूं, मेरे कदमों में सकीना लिपटी हुई। जैसे घोड़े से उतरे बच्ची को सीने पर रखा। सकीना बाबा जल्दी आ जाएगा। का बाबा चचा अब्बास भी ये कहकर गए वापस नहीं आए, अकबर भी कहकर गए वापस नहीं आए। बाबा मैं रोकती नहीं, लेकिन एक सवाल का जवाब दो। बाबा हर बच्चे जवां का कोई ना कोई नसीब होता है। बाबा मुझे ये बताओ अल्लाह ने मेरे नसीब में क्या लिखा है? कहते हैं उसी वक्त हुसैन ने बच्ची को खाके करबला पे बिठाया, करबला की मिट्टी उठाई, सकीना के सर पे डाली। का मेरी बच्ची तेरे नसीबों में यतीमी है, तेरे नसीबों में शिमर के तमाचे हैं। दिलों को करबला लेकर चलें और सलाम करें हुसैन की गुर्बत।
آج آپ رو رہے ہو لیکن کسی نے آپ کو تماچے نہیں مارے. ہر چیز میں کنجوسی کیا کرو پر حسین کے غم میں رونے میں کنجوسی نہیں. چھٹے امام نے فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے جیسی شکل بنایا کرو, کیونکہ تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے, خدا یہ میرے حسین کا دادا. السلام السلام علی الحسین وعلی علی ابن بلند آواز وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ, لائٹس آف کر دیں, زندان شام کا ماحول بنے. میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ. میرا سلام ہو بچپن میں سکینہ کے سفید بالوں پہ. میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ شمر کے تماچوں نے بدل دیا تھا. رو کر کہتی تھی بابا میرے غریب الوطن بابا, او میرے 3 دن کے پیاسے بابا. بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا. فرمایا جب بھی بابا کے سر کو دیکھتی تھی رو کر کہتی تھی بابا تیری آنکھیں بند کیوں, ذرا آنکھوں کو کھولو, ذرا سکینہ کے زخمی کانوں کو دیکھو, ذرا آنکھوں کو کھولو, ذرا میرے زخمی ہونٹوں کو دیکھو. او بابا ذرا آنکھیں کھولو, میں دادی زہرا کی شبیہ بن چکی ہوں, لیکن بابا دادی زہرا کی کمر جوانی میں جھکی تھی.
बाबा मेरी कमर बच पड़े झुक गई। बाबा दादी ज़हरा के बाल जवानी में सफेद हो गए थे, लेकिन बाबा मेरे बाल बचपने में सफेद हो गए। किसी ने कहा इमाम सज्जाद ये जालिम सकीना को इतना क्यों मारते थे? क्या शिमर की अपनी बच्ची नहीं थी? फरमाया मोमिन कोई तुझे तकलीफ देना चाहे तुझे नहीं मारेगा, तेरे सामने तेरे बच्चे को मारेगा। इस मलूम को पता था ज़ैनब सकीना से बड़ा प्यार करती है, ये ज़ैनब का दिल दुखाने के लिए बार बार सकीना को तमाचे मारता था। इस मलू ने वो जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। फरमाया 11 मुहर्रम का दिन आया, मलू ने हुक्म दिया सब बीबियां दो दो होके ऊंटों पे सवार। लेकिन जैसे मलू ने सकीना को देखा, मलू ने कहा बच्ची को अकेला ऊंट पे बिठाया। जब बच्ची को ऊंट पे बिठाया गया, रो रो के कहने लगी भैया सज्जाद मुझे उतारो, मुझे डर लग रहा है। जब बच्ची ने रोना शुरू किया, मलू ने हुक्म दिया बच्ची को रस्सियों से बांधा जाए। या ऊंट चलता था या सकीना का सीना। मैं तफसील नहीं पढ़ सकता, बस इतना कहूँ जब बच्ची को ऊंट से उतारा गया, बीबी ज़ैनब फरमाती है पूरा कुर्ता खून से रंगीन था। आजा हुसैन की अमानत, आजा मेरे सीने से लग जा। तभी जब गस्साला गुस्ल देना चाहती थी, कहने लगी मौला क्या कमीज उतारूं कि नहीं? सकीना के बदन से कमीज न उतारना, क्योंकि कुर्ता जख्मों से चस्पा है। अगर कमीज उतारोगी खून जारी हो जाएगा। रात को बच्ची ने ख्वाब देखा, ख्वाब में बाबा को देखा जैसे नींद से उठी ज़ारों को रोने लगी। ज़ैनब ने सीने से लगाया सकीना क्यों रो रही हो? पुप्पी अम्मा बाबा ने कहा सकीना थोड़ी देर की मेहमान हो, जल्दी बाबा से मिलने वाली हो। पूरे जिंदगी बीवियों ने रोना शुरू किया। यजीद ने जैसे रोने की आवाज सुनी, शिमर जल्दी जाकर देख कहीं बीमार मर तो नहीं। शिमर ने कहा ज़ैनुल आबिदीन अभी जिंदा है, लेकिन यजीद हुसैन की 4 साल बच्ची रो रही है। अगर इजाजत हो बच्ची को बाबा का सर दिखा। मलू ने कहा बच्ची के लिए सर न भेजना, बच्ची के लिए खजूर लेकर जाओ। मेरे इमाम फरमाते तश्त में खजूरे थे, दश्त पे कपड़ा था का सकीना खजूर खा लो। लेकिन रिवायत के जुमले बड़े साफ है। बच्ची ने जैसे दश्त लिया, एक मर्तबा जैसे कपड़ा हटाया, क्या देखा एक कटी हुई गर्दन। अल्लाह किसी बच्ची को बाबा की कटी गर्दन न दिखाए। एक मर्तबा सर को सीने से दिया, ओ मेरे 3 दिन के प्यास है बाबा, ओ मेरे गरीब वतन बाबा। बच्ची ने बड़ी देर तक सीने से लगा। तो घर का फिदर जान मनीन
سراب کے گویا بجائے تماشا سرت بوسا بابا ذرا اپنی آنکھیں کھولو ذرا میری جھکی ہوئی کمر کو دیکھو بابا شمر نے مجھے تماچے مارے بابا ظالم نے میرے دل چھینے بابا ظالم نے پھوپھی زینب کی چادر چھینی بڑی دیر گزر گئے سکینہ بابا کے سینے سے لپٹی رہی امام سجاد فرماتے بچی کا رونا بند ہوا زینب نے کہا سکینہ بابا کا سر مجھے دے ذرا زینب بھی سینے سے لگائے لیکن کوئی آواز نہیں آئی امام سجاد نے ہلایا ایک مرتبہ سے